بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہ درود و سلام کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑہ درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیر کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر سے نوجوان کا جواب دینا، انشاءاللہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حسب معمول موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلحہ آفیشل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت ہی عابد اور زاہد نوجوان رہتا تھا، جو اکثر مسجد میں ہی رہا کرتا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث مبارکہ سنا کرتا تھا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اس کے گھر کے اندر ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلا جایا کرتا تھا، تو راستے کے اندر ایک بدکارہ عورت تھی جو اسے روز ورگلاتی تھی۔ ایک دن اس کے ورگلانے پر وہ نوجوان اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نوجوان کو اللہ پاک کی قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ یاد آ جاتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اس سے کہ انہیں شیطان سے کوئی خطرہ ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اس کو یاد آتی ہے تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور اسی بے ہوشی کے عالم کے اندر اسے اپنے باپ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ جب باپ کے پاس جاتا ہے، اسے جب ہوش آتی ہے تو اس کا باپ اس بیٹے سے پوچھتا ہے، اے میرے بیٹے بتا تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، تو کیوں بے ہوش ہوا تھا؟ تو بیٹے نے باپ کو سارا واقعہ سنایا تو باپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے پھر تجھے کون سی آیت یاد آئی؟ تو پھر بیٹے نے وہی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب یہ آیت بیٹے نے پڑھی، بیٹا پھر بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ اپنے رب سے جا ملا، وہ وفات پا گیا۔ اس کو رات کے اندھیرے میں ہی غسل کر کے دفن کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہے۔ آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ باپ کے تعزیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی قبر کے اوپر جا کر زور سے یہ کہتے ہیں، اے فلاں غالباً خاف مقام ربہ جنتان، اے نوجوان جو رب تعالی سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، رب تعالی اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس نوجوان کی قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق، اے امیر المؤمنین، رب تعالی نے مجھے قبر کے اندر 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ 2 مرتبہ اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر سے جواب دیا کہ عمر فاروق، مجھے رب تعالی نے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا جو رب سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، رب تعالی اس پہ یہ انعام کرتا ہے تو وہ پھر قبر سے اندر بھی جواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے
سامنے کھڑے ہونے کا تقوی عطا فرمائے، ڈر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔